تیرے قدموں کے نیچے چشمہ رواں کر دیا، جیسے اسماعیل علیہ السلام کے قدموں کے نیچے چشمہ رواں ہو گیا تھا، تیرے لیے بھی یہاں چشمہ اللہ نے پیدا کر دیا ہے. قد جعل ربک تحتک سریا، اور ذرا اس درخت کے تنے کو ہلاؤ. پانی تو بھیج دیا، کا کھجور ذرا خود ہلاؤ. اس سے بھی کیا سبق ملتا ہے؟ کچھ نعمتیں تو ہمیں بن مانگے مل جاتی، اور کچھ کے لیے سخت مشقت کرنی ہوگی. اس لیے کہ اللہ نے انسان کو پیدا اس لیے کیا کہ کچھ کرے. اور ویسے بھی یہ کہ اس مشقت کے ساتھ بچے کی پیدائش آسان تھی، وہ کائنڈ آف ایکسرسائز تھی. اور پھر یہ کہ بہترین گلوکوز فوراً ہی کھجور. غم نہ کر، تیرے رب نے تیرے نیچے ایک چشمہ رواں کر دیا ہے. اور تو ذرا اس درخت کے تنے کو ہلا، تیرے اوپر تر و تازہ کھجوریں ٹپک پڑیں گی. بس تو کھا اور پی اور اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر. پہلے بھی بات ہوئی تھی نا کہ یہ دو چیزیں کھجور اور پانی ایسی ہیں کہ جن پر آپ گزارا کر سکتے، کچھ بھی نہ ہو کھانے کے لیے، لیکن ہمارا اس پر گزارا ہوتا نہیں کیونکہ نفسیاتی طور پر ہم ایکسیپٹ نہیں کرتے. حالانکہ اگر آپ تجربہ کر کے دیکھیں، 2 روزے ایسے رکھیں جس میں کھجور پانی کے علاوہ کچھ نہ لیں تو ڈی ٹاکس کر لیں گے. بس تو کھا اور پی اور اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر. پھر اگر کوئی آدمی تجھے نظر آئے تو اس سے کہہ دے کہ میں نے رحمان کے لیے روزے کی نظر مانی. اس دور میں چپ کا روزہ بھی ہوتا تھا، کیونکہ کبھی انسان کو بولنا چاہیے اور کبھی چپ رہنا چاہیے. اس لیے آج میں کسی سے نہ بولوں گی، آج نہیں بات کرنی. پھر وہ اس بچے کے لیے وہ اپنے قوم میں آئی. یہ پریپیئر کیا جا رہا ہے کہ کس طرح اس مشکل کا سامنا کرنا ہے اب. اور اس میں بھی بڑے سبق ہیں کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو زبان سے آپ اپنے آپ کو خود بول کے ڈیفینڈ نہیں کر سکتے. اللہ ایسے لوگ پیدا کرتا ہے جو آپ کو ڈیپینڈ کریں. پھر وہ اس بچے کو لیے ہوئے اپنی قوم میں آئی. لوگ کہنے لگے اے مریم، یہ تو نے بڑا پاپ کر ڈالا. وہ عورت جو ساری زندگی عبادت گزارتی، اس پہ الزام لگ گیا، جس نے کبھی کسی مرد کو دیکھا نہیں تھا. اے ہارون کی بہن، نہ تیرا باپ کوئی برا آدمی تھا، نہ تیری ماں ہی کوئی بدکار عورت تھی. مریم نے بچے کی طرف اشارہ کر دیا. لوگوں نے کہا ہم اس سے کیا بات کریں گے، جو گہوارے میں پڑا ہوا ایک بچہ ہے. بچے کو تو ویسے کوئی اہمیت نہیں دیتا یا اس کی بات کو کوئی امپورٹنس نہیں ہوتی. بچہ بول اٹھا. وہ نہیں بھی امپورٹنس دے رہے تھے تو بچہ خود ہی بول اٹھا. قال انی عبداللہ، کہنے لگا میں اللہ کا بندہ ہوں. یہ ان کا نام نہیں تھا. نام کیا تھا؟ عیسیٰ. لیکن وہ اپنا انٹروڈکشن کس سے کراتے؟ عبداللہ سے. انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اس نے مجھے کتاب دی اور نبی بنایا. وجعلنی مبارکا اینما کن، اور بابرکت کیا جہاں بھی میں رہوں. واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا، اور اس نے مجھے نماز اور زکوٰۃ کی پابندی کا حکم دیا جب تک میں زندہ رہوں. نماز کیا ہے؟ اللہ کا حق. زکوٰۃ کیا ہے؟ بندوں کا حق، بندوں کو ملتی ہے. یعنی حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں چیزوں کا حکم ہے. اور اپنی والدہ کا حق ادا کرنے والا بنا ہے، کیونکہ خاص توجہ ہے بر الوالدین پہ، اور یہاں تو صرف ایک ہے. اور مجھ کو جبار اور شقی نہیں بنایا. سلام ہے مجھ پر، والسلام علی یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا. سلام مجھ پر جب کہ میں پیدا ہوا اور جب کہ میں مروں اور جب کہ زندہ کر کے اٹھایا جاؤں. یہ ہے عیسیٰ ابن مریم، اور یہ ہے اس کے بارے میں وہ سچی بات جس میں لوگ شک کر رہے ہیں. اللہ کا یہ کام نہیں کہ وہ کسی کو بیٹا بنائے، وہ پاک ذات ہے. وہ جب کسی بات کا فیصلہ کرتا ہے تو کہتا ہے کہ ہو جا، اور بس وہ ہو جاتی ہے. یہ ہے لیسن اس کہانی میں کہ اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں، امپاسبل کو پاسبل کرتا ہے. اذا اراد شیئا یقول له کن، بس کن کی ضرورت ہے and done. وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ. اور عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ اللہ میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی، بس تم اس کی بندگی کرو، یہی سیدھی راہ ہے. انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ میں خدا ہوں یا خدا کا بیٹا ہوں یا مجھے پوجو. مگر پھر مختلف گروہ باہم اختلاف کرنے لگے. سو جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے وہ وقت بڑی تباہی کا ہوگا، جبکہ وہ ایک بڑا دن دیکھیں گے جب وہ ہمارے سامنے حاضر ہوں گے. اس روز تو ان کے کان بھی خوب سن رہے ہوں گے اور ان کی آنکھیں بھی خوب دیکھتی ہوں گی، مگر آج یہ ظالم کھلی گمراہی میں مبتلا ہیں. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس حالت میں جبکہ یہ لوگ غافل ہیں اور ایمان نہیں لا رہے ہیں، انہیں اس دن سے ڈراؤ جب کہ فیصلہ کر دیا جائے گا اور پچھتاوے کے سوا کوئی چارہ کار نہ ہوگا. انذرہم یوم الحسرت، کن لوگوں کو جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں خاص طور پر اختلاف کیا ہے اور ان کو خدا یا خدا کا بیٹا کہا ہے، ورنہ ان کو حسرتوں کا سامنا کرنا ہوگا. اور آج کیا ہے؟ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. آخر کار ہم ہی زمین اور اس کی چیزوں کے وارث ہوں گے اور سب ہماری ہی طرف پلٹائے جائیں گے. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، اور ابراہیم کا قصہ اس کتاب میں بیان کیجئے. علیہ السلام کون تھے وہ؟ اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، بے شک وہ ایک سچے انسان اور ایک نبی تھے. صدیق، صدق سے مبالغہ، بہت سچا انسان جس کے قول اور عمل میں مطابقت ہو.
جو کہے وہ کر کے بھی دکھائے۔ انہیں ذرا وہ موقع یاد کراؤ جبکہ اس نے اپنے باپ سے کہا کہ ابا جان آپ کیوں ان چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جو نہ سنتی ہیں نہ دیکھتی ہیں اور نہ آپ کو کوئی کام بنا سکتی ہیں۔ ابا جان میرے پاس ایک ایسا علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں آیا، آپ میرے پیچھے چلیں، آپ مجھے فالو کریں۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کس کو فالو کرنا چاہیے؟ جس کے پاس علم ہو، چاہے وہ عمر میں چھوٹا ہی کیوں نہ ہو۔ بہت سے لوگ اگر کوئی اچھی خیر بھلائی کی بات کسی چھوٹے کی طرف جاتی تو اس کو قبول نہیں کرتے، کیا کہتے ہیں تم کل کے بچے ہمیں سکھانے آئے ہو۔ حالانکہ جو انسان حق کی تلاش میں ہوتا ہے، سچا ہوتا ہے، سچائی کی تلاش میں ہوتا ہے، وہ ہمیشہ یہ دیکھتا کہ سچائی کا، وہ یہ نہیں دیکھتا رہتا کہ دینے والے کا قد لمبا یا چھوٹا ہے، وہ بڑا ہے عمر میں ایک بچہ ہے۔ آپ میرے پیچھے چلے، میں آپ کو سیدھا راستہ بتاؤں گا۔ اب دیکھیے کہ دنیا کے معاملات میں پھر بھی ہم بچوں کی مان لیتے ہیں، جب کہتے ہیں مجھے پتا میں آپ کا کمپیوٹر ٹھیک کر دوں تو ہم کمپیوٹر حوالے کر دیتے ہیں، کیا سوچ کے کہ ہمیں آج کے بچوں کو بہت پتا ہے۔ لیکن اگر بچے دین کا علم حاصل کر لیں تو اس وقت اتنا اعتماد نہیں ہوتا۔ ابا جان آپ شیطان کی بندگی نہ کریں، شیطان تو رحمان کا نافرمان ہے۔ کتنی زبردست لاجک ہے، آپ اللہ کے دشمن کی عبادت کریں گے، اللہ کے دشمن کی بات مانیں گے۔ اور یہاں عبادت کا مقصد بھی پتہ چلتا ہے کیونکہ رب نے ہمیں سب کچھ دیا، اس کی کیوں نہ عبادت کریں۔ ابا جان مجھے ڈر ہے کہ آپ کہیں رحمان کے عذاب میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ اب دیکھیے سورت میں بار بار رحمان کی ریپیٹیشن ہو رہی، اعوذ بالرحمن، اور پھر یہاں بھی بار بار رحمان، اور شیطان کے ساتھی نہ کہیں بن کر رہیں۔ باپ نے کہا ابراہیم کیا تو میرے معبودوں سے پھر گیا ہے؟ اگر تو باز نہ آیا تو میں تجھے سنگسار کر دوں گا، بس تو ہمیشہ کے لیے مجھ سے الگ ہو جا۔ باپ بیٹے کو الگ کر رہا ہے عقیدے کے اختلاف کی بنا پر۔ ابراہیم نے کہا علیہ السلام، سلام ہے آپ کو، میں اپنے رب سے دعا کروں گا کہ وہ آپ کو معاف کر دے، میرا رب مجھ پر بڑا ہی مہربان ہے، یعنی وہ میری دعا سنتا ہے۔ پھر کہا کہ میں آپ لوگوں کو بھی چھوڑتا ہوں اور ان ہستیوں کو بھی جنہیں آپ لوگ خدا کو چھوڑ کر پکارا کرتے ہیں، میں تو اپنے رب ہی کو پکاروں گا، امید ہے کہ میں اپنے رب کو پکار کے نامراد نہ رہوں گا۔ کوئی چیز امپاسبل نہیں، یہ بھی پاسبل ہے۔ لا اکون بدعاء ربی شقیہ۔ اب دیکھیے کہ ان سارے کامیاب انسانوں کی زندگی میں ایک فیکٹر کامن ہے، اور وہ کیا؟ کہ وہ کسی بھی چیز کو امپاسبل نہیں سمجھتے تھے کیونکہ انہیں خدا کی مدد کا یقین ہوتا تھا۔ امید بہت بڑی چیز ہے، کسی بھی چیز کے بارے میں جب انسان امید رکھتا ہے تو وہ ناکام نہیں ہوتا۔ آپ دیکھیں کہ آپ جب بھی کوشش کر رہے ہوتے ہیں نا تو اس وقت تک کوشش کرتے رہتے ہیں جب تک آپ کو کسی کنارے پہ لگنے کی امید ہوتی۔ جب انسان امید چھوڑ دیتا ہے تو کوشش بھی چھوڑ دیتا ہے، لہٰذا امید کو کبھی نہیں ہاتھ سے جانے دینا چاہیے۔ میں آپ لوگوں کو بھی چھوڑتا ہوں اور ان ہستیوں کو بھی جنہیں آپ خدا کو چھوڑ کر پکارا کرتے ہیں، میں تو اپنے رب ہی کو پکاروں گا، امید ہے کہ میں اپنے رب کو پکار کے نامراد نہ رہوں گا۔ بس جب وہ ان لوگوں سے اور ان کے معبودان غیر اللہ سے جدا ہو گیا، ہجرت ہو گئی، تو ہم نے اس کو اسحاق اور یعقوب جیسی اولاد دی اور ہر ایک کو نبی بنایا اور ان کو اپنی رحمت سے نوازا اور ان کو سچی ناموری عطا کی، لسان صدق علیہ واذکر فی الکتاب موسیٰ، اور ذکر کرو اس کتاب میں موسیٰ علیہ السلام کا، انہ کان مخلصا، وہ ایک چنا ہوا انسان تھا، وکان رسولا نبیا، اور وہ رسول نبی تھا۔ ہم نے اس کو طور کی دانی جانب سے پکارا، یعنی اس کا مشرقی ایریا جو تھا، اور راز کی گفتگو سے اس کو تقرب عطا کیا۔ اب دیکھیے کہ جس کے بھی آپ قریب ہوتے ہیں آپ اس سے اپنے راز شیئر کرتے ہیں، چپکے چپکے اس سے باتیں کرتے ہیں جو آپ دوسرے کو نہیں بتاتے۔ جیسے بچے آپ کے پاس آ کے آپ کے کان میں بات کرتے، مقصد کیا ہوتا ہے؟ بات کچھ بھی نہیں ہوتی، ہم خواہ کان کھائے جا رہے ہوتے ہیں کیونکہ وہ یہ شو کرنا چاہتے ہیں کہ آپ ان کے لیے سب سے زیادہ قریب ہیں۔ ایک جسچر ہوتا ہے قرب کے اظہار کا۔ تو یہاں بھی سرگوشیوں کی بات ہے، قربناہ نجیا، پیچھے بھی آپ نے دیکھا پیغمبر نے اللہ کو چپ کے پکارا۔ تو ہر انسان کا اپنے لیول پر اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک خاص پرسنل کانٹیکٹ تعلق ہونا چاہیے۔ ہم اللہ تعالیٰ کو ایک مقدس ہستی تو سمجھتے ہیں لیکن اس کو دور نہیں سمجھنا چاہیے، بیگانہ نہیں سمجھنا چاہیے، اس سے ایسا خوف نہیں کرنا چاہیے کہ جو ہمیں اس سے بدگمان کر دے، اس سے وہ خوف ہونا چاہیے کہ جس کی وجہ سے ہمارے اندر اس کی اطاعت کا جذبہ آئے۔ تو آپ دیکھیے کہ اپنے دلوں کو دیکھیے، پہچانیے، اور اپنے اللہ سے تعلق پر غور کیجیے کہ کس درجے اور کس لیول کا ہے، کیا پرسنل لیول پر ہے یا بس ایک رسمی سا ہے، اس سے رسمی تعلق نہ ہو صرف۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ سرگوشیاں کی، وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا، اور اپنی مہربانی سے اس کے بھائی ہارون کو نبی بنا کر مددگار کے طور پر اس کو دیا، کیونکہ یہ بھی ان کی دعا تھی۔ اور اس کتاب میں اسماعیل علیہ السلام کا ذکر کرو، اس کتاب میں اسماعیل علیہ السلام کا ذکر کرو، وہ وعدے کا سچا تھا۔ اب آپ دیکھیے ایک اور کامن چیز دوسری جگہ پر آ رہی ہے، کیا؟ سچائی۔ وہ وعدے کا سچا تھا اور رسول نبی تھا، وہ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتا تھا۔
اور وہ اپنے رب کے نزدیک ایک پسندیدہ انسان تھا، مردیہ۔ اسی لیے زکریا علیہ السلام نے جب بیٹے کی دعا کی تو انہوں نے کیا کہا کہ اس کو آپ کیا بنائیں؟ مردیہ۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ادریس، اور اس کتاب میں ادریس علیہ السلام کا ذکر کرو، وہ ایک راست باز انسان تھے، کانا صدیقا نبیہ، وہ بھی بہت سچے تھے۔ سب سچوں کی بات یہاں ہو رہی ہے، نبیہ، نبی تھے۔ وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، اور ہم نے بلند مقام پر ان کو اٹھایا تھا، یعنی مرتبے کی بلندی، یا پھر یہ کہ جیسے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھایا اسی طرح ان کو بھی اٹھایا تھا۔ اولئک الذین انعم اللہ علیہم، یہ وہ سب لوگ ہیں جن پر اللہ نے انعام کیے ہیں، من النبیین، انبیاء میں سے، من ذریت آدم، یہ سب آدم کی اولاد ہیں، وممن حملنا مع نوح، اور جنہیں ہم نے نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی پہ سوار کیا، ومن ذریت ابراہیم، اور ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے، وہ اسرائیل، اور اسرائیل کی نسل سے، اور یہ ان لوگوں میں سے تھے جن کو ہم نے ہدایت بخشی اور برگزیدہ کیا۔ ان سب کو ہدایت ملی تھی اور ان کو چنا تھا اللہ نے۔ ان کی خصوصیت کیا تھی؟ کیوں چنا تھا ان کو اللہ نے؟ یا چنے جانے کے بعد ان کا طریقہ کیا تھا؟ اللہ کی کتاب کے ساتھ ان کا تعلق کیسا تھا؟ اذا تتلی علیہم آیات الرحمن خروا سجدا وبکیا، ان کی خاص خوبی کیا تھی؟ جب رحمان کی آیات ان کو سنائی جاتی تو روتے ہوئے سجدے میں گر جاتے تھے۔ سوچئے ہم زندگی میں کتنی بار روتے ہوئے سجدے میں گرے ہیں، کوئی آیت پڑھ کے، کوئی چیز سن کے کہ ہمارا سر جھک گیا، اور ہم اپنی ذاتی مسائل میں تو بہت دفعہ رو لیتے ہیں، اور نماز میں بھی بعض اوقات روتے ہیں تو وہ ذاتی پرابلمز کی وجہ سے روتے ہیں، کوئی مسئلہ اٹکا ہوا ہے، لیکن اللہ کی محبت میں رو کر اللہ کے آگے گرنا، اور پھر آیات کے سمجھ آنے پر شکر کے آنسو بہانا، اور پھر سر اطاعت خم کر دینا، یہ ہے اللہ کے چنے ہوئے بندوں کا وصف۔ فخلف من بعدہم خلف، پھر ان کے بعد وہ ناخلف لوگ ان کے جانشین ہوئے جنہوں نے نماز کو ضائع کیا اور خواہشات کی پیروی کی۔ اگر دیکھا جائے تو نماز ضائع بھی اسی وجہ سے ہوتی ہے کہ انسان ڈیزائرز کے لیے جیتا ہے، یہ جس کی زندگی میں جو ڈیزائرز کو فالو کرتا رہتا ہے، وہ کسی بھی قسم کی ہو سکتی، چاہے وہ کھانے پینے کی ہو اس میں مصروف ہو کے، یا وہ پھر سجنے بننے کی ہو، یا کسی اور کام کی، تو یہ چیز انسان کو اللہ کی اطاعت اور عبادت میں پیچھے کر دیتی، لیٹ کر دیتی۔ ایسے لوگوں کا انجام کیا ہوگا؟ خواہ وہ صالحین کی اولاد ہی کیوں نہ ہو۔ فسوف یلقون غیا، پس انقریب وہ گمراہی کے انجام سے دوچار ہوں گے، ان کی شامت آئے گی۔ البتہ جو لوگ توبہ کر لیں اور ایمان لے آئیں اور نیک عملی اختیار کر لیں، وہ جنت میں داخل ہوں گے اور ان کی ذرا برابر حق تلفی نہ ہوگی۔ ان کے لیے ہمیشہ رہنے والی جنتیں ہیں جن کا رحمان نے اپنے بندوں سے درپردہ وعدہ کر رکھا ہے، اور یقیناً یہ وعدہ پورا ہو کر رہے گا۔ جنت کی خاص خوبی، لا یسمعون فیہا لغوا، وہاں کوئی سما خراشی نہ ہوگی، وہاں کوئی لغو بات نہ ہوگی، کوئی بےہودہ بات نہ سنیں گے، جو کچھ سنیں گے ٹھیک ٹھیک ہی سنیں گے، اور ان کا رزق انہیں صبح و شام پہم ملتا رہے گا، بیچ میں کوئی بریک نہ ہوگی، ڈائٹنگ کی ضرورت ہی نہیں ہوگی۔ یہ ہے وہ جنت جس کا وارث ہم اپنے بندوں میں سے ان کو بنائیں گے جو پرہیزگار رہا، من کان تقیہ، جس نے تقوی کی سٹیٹ اچیو کر لی۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تمہارے رب کے حکم کے بغیر نہیں اترا کرتے، جو کچھ ہمارے آگے ہے اور جو کچھ پیچھے ہے اور جو کچھ اس کے درمیان ہے، ہر چیز کا مالک وہی ہے، اور تمہارا رب بھولنے والا نہیں ہے۔ وہ رب ہے آسمانوں کا اور زمین کا اور ان ساری چیزوں کا جو آسمان و زمین کے درمیان ہے، بس تم اس کی بندگی کرو اور اسی کی بندگی پر ثابت قدم رہو۔ کیا ہے کوئی ہستی تمہارے علم میں اس کی ہم پایا؟ کوئی بھی نہیں ہے۔ انسان کہتا ہے، کیا واقعی جب میں مر چکوں گا پھر زندہ کر کے نکال لایا جاؤں گا؟ کیا انسان کو یاد نہیں آتا کہ ہم پہلے اس کو پیدا کر چکے ہیں جبکہ وہ کچھ بھی نہ تھا؟ تیرے رب کی قسم، ہم ضرور ان سب کو اور ان کے ساتھ شیاطین کو بھی گھیر لائیں گے، پھر جہنم کے گرد لا کر انہیں گھٹنوں کے بل گرا دیں گے، پھر ہر گروہ میں سے اس شخص کو چھانٹ لیں گے جو رحمان کے مقابلے میں زیادہ سرکش بنا ہوا تھا۔ یعنی عام گناہگار تو وہاں پھینکے ہوئے ہوں گے، لیکن سرکش کو پھر الگ کریں گے۔ پھر یہ ہم جانتے ہیں کہ ان میں سے کون سب سے بڑھ کر جہنم میں جھونکے جانے کا مستحق ہے۔ تم میں سے کوئی ایسا نہیں جو جہنم پر وارد نہ ہو، ہر شخص کو اس کے اوپر سے گزرنا ہے۔ اس کے اوپر کیا ہے؟ پل صراط، اور پل صراط پر کیا ہے؟ بڑے بڑے آنکڑے، جیسے کرینیں ہوتی ہیں نا، جب میں کرین کو دیکھتی تو مجھے ہمیشہ اسی کا یاد آتا ہے کہ پل صراط کے اوپر بڑے بڑے کانٹے لگے ہوئے ہوں گے، اور جب گناہگار لوگ گزریں گے تو وہ ان کو زخمی بھی کریں گے اور بعض کو پکڑ کے نیچے گرا دیں گے۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، تم میں سے ہر ایک کو اس سے گزرنا ہے، اس پہ وارد ہونا ہے۔ یہ جنت میں جانے کا راستہ ہے، اور یہ آخری مشکل ہوگی جس کے بعد پھر ہمیشہ کے لیے آسانی ہو جائے گی۔
لیکن ہم میں سے کتنے ہیں جو پل صراط کے بارے میں سوچتے ہوں اور اس پر استقامت اور ثابت قدمی کی فکر کرتے ہوں؟ تم میں سے کوئی ایسا نہیں جو جہنم پر وارد نہ ہو۔ یہ تو ایک طے شدہ بات ہے جسے پورا کرنا تیرے رب کے ذمہ ہے۔ پھر ہم ان لوگوں کو بچا لیں گے جو دنیا میں متقی تھے اور ظالموں کو اسی میں گرا ہوا چھوڑ دیں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جہنم کے اوپر پل بنایا جائے گا جس میں سے ہر مومن اور کافر کو گزرنا ہوگا، ہر شخص کو اس کے اوپر سے گزرنا ہے۔ دس از اے مسٹ۔ مومن تو اپنے اپنے اعمال کے مطابق جلد یا بدیر گزر ہی جائیں گے، کچھ تو پلک جھپکتے گزر جائیں گے، آنکھ بند کر کے کھولی تو وہ گئے پار، کچھ بجلی اور ہوا کی طرح، کچھ پرندوں کی طرح، کچھ عمدہ گھوڑوں کی طرح، کچھ دیگر سواریوں کی طرح گزر جائیں گے، کچھ یوں گزریں گے کہ بالکل صحیح سالم ہوں گے، کچھ زخمی ہوں گے، وہ آنکڑے جو تھے انہوں نے ان کو زخمی کر دیا، تاہم پل عبور کر لیں گے، کچھ جہنم میں گر پڑیں گے جس کے بعد میری شفاعت کے ذریعے ان کو نکال لیا جائے گا، لیکن کافر اس کو عبور کرنے میں کامیاب نہ ہو سکیں گے اور وہ سارے کے سارے جہنم میں گر پڑیں گے۔ اس کی تائید میں ایک اور حدیث بھی ہے جس میں آتا ہے کہ جس کے 3 بچے بلوغت سے پہلے وفات پا گئے اسے آگ نہیں چھوئے گی مگر صرف قسم حلال کرنے کے لیے۔ تو یہ وہی قسم ہے جس کا یہاں ذکر کیا گیا کہ اس کے اوپر سے جب گزریں گے تو ظاہر ہے اس کے شعلے اوپر اٹھ اٹھ کر آ رہے ہوں گے، تو ہو سکتا ہے کچھ گزرنے والوں کو اس کی کچھ تاپ وغیرہ لگ جائے۔ کیا انسان کو یاد نہیں آتا کہ ہم پہلے اس کو پیدا کر چکے ہیں جبکہ وہ کچھ بھی نہ تھا؟ تیرے رب کی قسم ہم ضرور ان سب کو اور ان کے ساتھ شیاطین کو بھی گھیر لائیں گے، پھر جہنم کے گرد لا کر انہیں گھٹنوں کے بل گرا دیں گے، پھر ہر گروہ میں سے ہر اس شخص کو چھانٹ لیں گے جو رحمان کے مقابلے میں زیادہ سرکش بنا ہوا تھا۔ پھر یہ ہم جانتے ہیں کہ ان میں سے کون سب سے بڑھ کر جہنم میں جھونکے جانے کا مستحق ہے۔ تم میں سے کوئی ایسا نہیں جو جہنم پر وارد نہ ہو۔ یہ تو ایک طے شدہ بات ہے جسے پورا کرنا تیرے رب کے ذمہ ہے۔ پھر ہم ان لوگوں کو بچا لیں گے جو دنیا میں متقی تھے اور ظالموں کو اسی میں گرا ہوا چھوڑ دیں گے۔ کون ہے وہ ظالم؟ ان لوگوں کو جب ہماری کھلی کھلی آیات سنائی جاتی تھی تو انکار کرنے والے ایمان لانے والوں سے کہتے، بتاؤ ہم دونوں گروہوں میں سے کون بہتر حالت میں ہے اور کس کی مجلسیں زیادہ شاندار ہیں؟ حالانکہ ان سے پہلے ہم کتنی ہی ایسی قوموں کو ہلاک کر چکے جو ان سے زیادہ سر و سامان رکھتی تھیں اور ظاہری شان و شوکت میں ان سے بھی بڑی ہوئی تھی۔ ان سے کہو جو شخص گمراہی میں مبتلا ہوتا ہے اسے رحمان ڈھیل دیا کرتا ہے، یہاں تک کہ جب وہ کسی ایسی چیز کو دیکھ لیتے ہیں جس کا ان سے وعدہ کیا گیا، خواہ وہ عذاب الہی ہو یا قیامت کی گھڑی، تب انہیں معلوم ہو جاتا ہے کہ کس کا حال خراب ہے اور کس کا جتھا کمزور۔ اس کے برعکس جو لوگ راہ راست اختیار کرتے ہیں اللہ ان کو راست روی میں ترقی عطا فرماتا ہے۔ وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى، اور باقی رہ جانے والی نیکیاں ہی تیرے رب کے نزدیک جزا اور انجام کے اعتبار سے بہت بہتر ہیں۔ پھر تو نے دیکھا اس شخص کو جو ہماری آیات کو ماننے سے انکار کرتا ہے کہ میں تو مال اور اولاد سے نوازا ہی جاتا رہوں گا؟ کیا اسے غیب کا پتہ چل گیا ہے یا اس نے رحمان سے کوئی عہد لے رکھا ہے؟ ہرگز نہیں، جو کچھ یہ بکتا ہے اسے ہم لکھ لیں گے اور اس کے لیے سزا میں اور زیادہ اضافہ کریں گے۔ جس سر و سامان اور لاؤ لشکر کا یہ ذکر کر رہا ہے وہ سب ہمارے پاس رہ جائے گا اور یہ اکیلا ہمارے سامنے حاضر ہوگا۔ وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ وَيَأْتِينَا فَرْدًا، ہر انسان کو آخرت میں تنہائی کا سامنا ہوگا، اکیلے اکیلے جانا ہوگا۔ ان لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے کچھ بندے بنا رکھے ہیں تاکہ وہ ان کے پشتبان ہوں، وہ ان کے مددگار ہوں۔ کوئی مددگار نہ ہوگا، وہ سب ان کی عبادت کا انکار کریں گے اور الٹے ان کے مخالف بن جائیں گے۔ یعنی اللہ کے سوا کوئی کسی اور چیز کو پوچھتا ہے یا پکارتا ہے تو قیامت کے دن وہی چیز اس کے خلاف گواہی دے گی، اپنے سے الزام دھونے کے لیے کہ میں نے تو اس کو نہیں کہا تھا کہ تم مجھے پوجو۔ الم تر انا ارسلنا الشیاطین علی الکافرین تعزهم عزا، کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ ہم نے ان منکرین حق پر شیاطین چھوڑ رکھے ہیں جو انہیں خوب خوب مخالفت حق پر اکسا رہے ہیں۔ یعنی انسان جب بھٹکتے ہیں تو شیطان بھی ان کے پیچھے لگ جاتے ہیں اور ان کو اور زیادہ مدد فراہم کرتے ہیں تاکہ وہ اس پہ جمے رہیں۔ اچھا تو اب ان پر نزول عذاب کے لیے بے چین نہ ہو، ہم ان کے دن گن رہے ہیں، وہ دن آنے والا ہے جب متقی لوگوں کو ہم مہمانوں کی طرح رحمان کے حضور پیش کریں گے اور مجرموں کو پیاس سے جانوروں کی طرح جہنم کی طرف ہانک لے جائیں گے۔ اس وقت لوگ کوئی سفارش لانے پر قادر نہ ہوں گے بجز اس کے جس نے رحمان کے حضور سے پروانہ حاصل کیا ہو، اور وہ کہتے ہیں کہ رحمان نے کسی کو بیٹا بنا لیا۔ سخت بےہودہ بات ہے جو تم گھڑ لائے ہو۔ قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑے، زمین شک ہو جائے، پہاڑ گر جائیں اس بات پر کہ لوگوں نے رحمان کے لیے اولاد ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔ رحمان کی یہ شان نہیں کہ وہ کسی کو بیٹا بنائے۔ زمین اور آسمانوں کے اندر جو بھی ہے سب اس کے حضور بندوں کی حیثیت سے پیش ہونے والے ہیں۔
سب پر وہ محیط ہے، اس نے ان کو شمار کر رکھا ہے، یعنی لوگوں کو گن رکھا ہے، سب قیامت کے روز فردن فردن اس کے سامنے حاضر ہوں گے۔ یقیناً جو لوگ ایمان لے آئے ہیں اور عمل صالح کر رہے ہیں، ان قریب ان کے لیے دلوں میں اللہ محبت پیدا کر دے گا۔ یعنی بات یہ ہے کہ جو لوگ ایمان لا کر نیک کام کریں، اللہ تعالیٰ ان کی ان نیکیوں کی بہت قدردانی کرنے والا ہے۔ یعنی ایمان لا کے جو اچھے کام کریں، ان قریب رحمان ان کے لیے دلوں میں محبت پیدا کر دے گا، اور یہ قدردانی دنیا میں بھی نظر آتی۔ اور وہ حدیث آپ کو یاد ہوگی کہ جب اللہ تعالیٰ کسی سے محبت کرتا ہے تو جبریل کو بلاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ جبریل میں اس سے محبت کرتا ہوں، تم بھی کرو، لہٰذا وہ فرشتوں میں آواز دیتے ہیں، آسمان والوں میں، اور آسمان والے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، پھر وہ محبت زمین پر اتار دی جاتی ہے۔ لیکن یہ کس وجہ سے ہوتی ہے؟ ایمان اور عمل صالح کی وجہ سے۔ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ، پس اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کلام کو ہم نے آسان کر کے تمہاری زبان میں اسی لیے نازل کیا ہے کہ تم پرہیزگاروں کو خوشخبری دے دو اور ہٹ دھرم لوگوں کو ڈرا دو۔ ان سے پہلے ہم کتنی ہی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں، پھر آج کہیں تم ان کا نشان پاتے ہو یا ان کی بھنک بھی کہیں سنائی دیتی ہے؟ جیسے پیچھے بھی آپ نے پڑھا نا کہ کتنی ہی بستیاں جو ہلاک ہو گئی، لا یعلمہم الا اللہ، اللہ کے سوا ان کو کوئی بھی نہیں جانتا۔ یعنی ایسے مٹے ان کا نام، نشان، کلچر، سب کچھ، کہ جس کے بعد کسی کو بھی ان کی خبر نہیں، مکمل گمنام۔ اس کے برعکس ایمان لا کر عمل صالح کرنے والے اپنے دور میں بھی جیتے اور مرنے کے بعد بھی جیتے ہیں۔ موت ان کی زندگی میں کمی نہیں کرتی، کیونکہ جو وہ کام کرتے ہیں وہ بعد میں بھی جاری رہتا ہے۔ تو یہ عمل صالح کی ایک قسم یہ کہ صرف ذاتی عبادات، اور ایک قسم یہ ہے کہ آپ انسانوں کو زیادہ سے زیادہ فیض پہنچائیں۔ سورۃ طٰہٰ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشی تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی۔ طٰہٰ، ہم نے یہ قرآن تم پر اس لیے نازل نہیں کیا کہ تم مصیبت میں پڑ جاؤ، یہ تو ایک یاد دہانی ہے ہر اس شخص کے لیے جو ڈرے۔ نازل کیا گیا ہے اس ذات کی طرف سے جس نے پیدا کیا ہے زمین کو اور بلند آسمانوں کو، وہ عرش پر مستوی ہے، مالک ہے ان سب چیزوں کا جو آسمان اور زمین میں ہے، اور جو زمین اور آسمان کے درمیان ہیں، اور جو مٹی کے نیچے ہیں۔ ان کا پیدا کرنے والا بھی وہی ہے جو ہمیں نظر نہیں آتی، اور اس کو اس کی کوئی پرواہ نہیں کہ کسی کو نظر آتا ہے کچھ یا نہیں۔ ہم تو کچھ بنا لے تو کیا چاہتے ہیں، سب دیکھ لیں ایک دفعہ، لیکن اس نے نہ صرف یہ کہ مٹی کے اندر سونا چھپا رکھا ہے، بلکہ سمندروں کی گہرائیوں میں بھی بہت کچھ ہے، اور آسمان کی فضاؤں کے اندر طرح طرح کے ستارے، اور ان کا جو حسن ہے اور جو خوبصورتی ہے مختلف پلانٹس کی، تو انسان دیکھتا ہے تو سوچتا ہے کہ یہ تو اب ہم نے جا کے کسی طریقے سے ان کو دیکھا، آج تک کسی انسان نے نہیں دیکھا تھا۔ اللہ اتنا بے نیاز ہے، اتنا حسن پیدا کر کے پھر اس کو کس طرح چھپایا ہوا ہے۔ لوگوں کا کیا حال ہوتا ہے کہ تھوڑا سا بھی حسن ہو تو پہلا شوق کیا ہوتا ہے کہ نمایاں ہو جائے، اور اگر حسین نہ ہو تو حسین بن کے نمایاں کرنا چاہتے ہیں۔ تم چاہے اپنی بات کو پکار کر کہو تو وہ چپکے سے کہی ہوئی بات بلکہ اس سے مخفی تر بات کو بھی جانتا ہے۔ جتنا مرضی والیوم کم کر لو تو پھر بھی سن لیتا ہے، وہ تو دلوں کے حال بھی جانتا ہے۔ وہ اللہ ہے، اس کے سوا کوئی خدا نہیں۔ اللہ لا الہ الا ہو لہ الاسماء الحسنی، اس کے لیے ہے بہترین نام۔ اور تمہیں کچھ موسیٰ کی خبر بھی پہنچی علیہ السلام، جبکہ اس نے ایک آگ دیکھی اور اپنے گھر والوں سے کہا ذرا ٹھہرو، میں نے ایک آگ دیکھی ہے، شاید کہ تمہارے لیے ایک آدھ انگارہ لے آؤں۔ موسیٰ علیہ السلام مصر میں پیدا ہوئے، مصر میں جوان ہوئے، کسی وجہ سے ان کو مصر چھوڑنا پڑا اور مدین چلے گئے، 10 سال وہاں رہے۔ اب واپسی پہ یہ واقعہ پیش آتا ہے۔ واپسی پہ شادی کے بعد اپنی وائف کو ساتھ لا رہے ہیں، ان کو کہتے ہیں کہ ذرا یہاں بیٹھو، میں دیکھتا ہوں سردی ہے، کوئی تاپنے کے لیے آگ مل جائے کہیں سے، یا اس آگ پر مجھے راستے سے متعلق کوئی رہنمائی مل جائے، کیونکہ صحرا میں بعض اوقات یہ نہیں پتا چلتا کہ جا بھی ٹھیک رہے ہیں یا نہیں، منزل کی طرف جا رہے ہیں یا الٹے ہی گھوم رہے ہیں کہیں۔ وہاں پہنچا تو پکارا گیا، اے موسیٰ، میں ہی تیرا رب ہوں، انا ربک فاخلع نعلیک، جوتیاں اتار دے، تو وادی مقدس طویٰ میں ہے، اور میں نے تجھ کو چن لیا۔ سن جو کچھ وحی کیا جاتا ہے، سن جو کچھ وحی کیا جاتا ہے، میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی خدا نہیں۔ توحید کا سبق سب سے پہلا سبق۔ بس تو میری بندگی کر اور میری یاد کے لیے نماز قائم کر، جس مقصد کے لیے پیدا کیے گئے ہو عبادت اس کو پورا کرو۔ قیامت کی گھڑی ضرور آنے والی ہے، میں اس کا وقت مخفی رکھنا چاہتا ہوں تاکہ ہر شخص اپنی کوشش کے مطابق بدلہ پائے۔ بس کوئی ایسا شخص جو اس پر ایمان نہیں لاتا، یعنی قیامت پر،
اور اپنی خواہش نفس کا بندہ بن گیا ہے، تجھ کو اس گھڑی کی فکر سے نہ روک دے۔ آخرت سے انسان کب غافل ہوتا ہے؟ جب کسی ایسے شخص کی کمپنی میں ہو جو آخرت کو بلا چکا ہو اور خواہشات نفس کے پیچھے لگا ہوا ہو، اور اگر انسان اس کو بھول جائے تو کیا ہوگا، ورنہ تو ہلاکت میں پڑ جائے گا۔ اور اے موسیٰ، یہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، یہ میری لاٹھی ہے، عصا ہے۔ بس اتنا جواب کافی تھا، لیکن موسیٰ علیہ السلام اپنا سارا حال بیان کرتے ہیں۔ اس پر ٹیک لگا کر چلتا ہوں، اس سے اپنی بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں، اور بھی بہت سے کام ہیں جو میں اس سے لیتا ہوں۔ اور یہ ایک شکر گزاری کی علامت بھی ہے نا، کہ بعض اوقات ہمارے پاس چیزیں ہوتی ہیں، مدتوں پڑی رہتی ہیں، ہم نے کبھی غور ہی نہیں کیا کہ اس کے کیا کیا فائدے ہیں۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام صرف یہ نہیں بتاتے کہ عصا ہے، عصا کی تعریف بھی کرتے ہیں کہ کیسی ہے عصا میری، اور کیا کرتا ہوں، کیا کام لیتا ہوں اس سے میں۔ فرمایا پھینک دے اس کو موسیٰ، فائدے کی چیز پھینک دو۔ اس نے پھینک دیا، اور یکا یک وہ ایک سانپ تھی جو دوڑ رہا تھا۔ فرمایا پکڑ لو اس کو۔ یہ اطاعت کیا ہے؟ جواب دیا، پھینک دو، پھینک دیا۔ اب وہ سانپ بن گئے، کہا پکڑ لو، ڈر گئے۔ فرمایا ڈرو نہیں، ہم اسے پھر ویسا ہی کر دیں گے جیسے یہ تھی۔ تربیت کی جا رہی، ٹریننگ دی جا رہی، آئندہ جو حالات پیش آنے والے ہیں اس کے لیے یہاں پر عملی تعلیم دی جا رہی ہے، پریکٹیکل لیسنز۔ اور ذرا اپنا ہاتھ اپنی بغل میں دبا، چمکتا ہوا نکلے گا بغیر کسی تکلیف کے۔ یہ دوسری نشانی ہے، اس لیے کہ ہم تجھے اپنی بڑی نشانیاں دکھانے والے ہیں۔ اب تو فرعون کے پاس جا، وہ سرکش ہو گیا ہے۔ قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ موسیٰ نے عرض کیا، پروردگار میرا سینہ کھول دے اور میرے کام کو میرے لیے آسان کر دے، اور میری زبان کی گرہ سلجھا دے، تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں اور پیغام پہنچانے کا حق ادا ہو جائے۔ اور میرے لیے میرے اپنے کنبے سے ایک وزیر مقرر کر دے، ہارون جو میرا بھائی ہے اس کو میرا مددگار بنا دے۔ وزیر کا لفظ وزر سے بوجھ اٹھانے والا، سیکریٹری، مددگار۔ اس کے ذریعے سے میرا ہاتھ مضبوط کر اور اس کو میرے کام میں شریک کر دے۔ جیسے پہلے بھی میں نے عرض کیا نا کہ دین کا کام ایک بندے کا کام نہیں ہوتا، اس کے لیے ٹیم چاہیے ہوتی ہے، مددگار چاہیے ہوتے ہیں، اور اس سے کام میں خوبصورتی بھی آتی ہے اور جلدی بھی ہوتا ہے۔ اور پھر ہم کیا کریں؟ ایک اچھی کمپنی بھی تو ہوگی۔ وہ اشرکہ فی امری، اپنے کام میں شریک کر رہے ہیں۔ یہ جو ایک ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے نا کہ میرا کام کوئی بس اس میں مداخلت نہ کرے، اس سے کام سکڑ جاتا ہے، اس کا سائز کم ہو جاتا ہے۔ جب آپ اوروں کو شریک کرتے ہیں تو وہ پھیلنے لگتا ہے، کیونکہ ملٹی پلائی ہونے لگتا ہے۔ پھر اور کس لیے بھائی چاہیے، مددگار چاہیے، ساتھی چاہیے، تاکہ ہم خوب تری پاکی بیان کریں، مل کے ذکر کرنا۔ کئی نسبحک کثیرا ونذکرک کثیرا، دونوں دفعہ کثیرا کثیرا، تاکہ کثرت سے تسبیح کریں، کثرت سے تجھے یاد کریں۔ کثرت سے اکیلے نہیں یاد کر سکتے، بھول جاتے ہیں، لیکن جب کسی کو دیکھتے ہیں تو یاد آ جاتا ہے۔ ایک دوسرے کو یاد کرانے والا ہوتا ہے، ایک بھولتا ہے تو دوسرا یاد کرتا ہے، دوسرا بھولتا ہے تو پہلا یاد کراتا ہے۔ انک کنت بنا بصیرا، تو ہمیشہ ہمارے حال پر نگران رہا ہے، تجھے سب پتا ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں اور کس قابل ہیں۔ فرمایا دیا گیا جو تو نے مانگا ہے موسیٰ، دعا قبول ہو گئی۔ ہم مانگتے نہیں ہیں اصل میں، سچ ہم مشکل میں پڑے رہتے اپنے آپ سے ہی حل نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ سے نہیں مانگتے۔ حالانکہ ہونا کیا چاہیے، پہلا کام وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ۔ پھر فرمایا ہم نے پھر ایک مرتبہ تجھ پر احسان کیا، یاد کرو وہ وقت جب کہ ہم نے تیری ماں کو اشارہ کیا، ایسا اشارہ جو وحی کے ذریعے سے کیا جاتا ہے کہ اس بچے کو صندوق میں رکھ دے اور صندوق کو دریا میں چھوڑ دے، دریا اسے ساحل پر پھینک دے گا اور اسے میرا دشمن اور اس بچے کا دشمن اٹھا لے گا۔ میں نے اپنی طرف سے تجھ پر محبت طاری کر دی، جیسے پیچھے ہم نے پڑھا نا کہ دلوں میں محبتیں سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا، یہ اللہ ڈالتا ہے، اور ایسا انتظام کیا کہ تو میری نگرانی میں پالا جائے۔ دشمن کے گھر پلے گا لیکن نگرانی میری ہوگی۔ اللہ اپنے کام کرتا ہے نا، ہمیں دیکھ کے لگ رہا ہوتا کہ ہائے وہ چیز گئی، لیکن اللہ کی نگرانی میں ہوتی۔ جب کبھی آپ کو اپنی اولاد کی طرف سے فکر ہو، جب کبھی پریشان ہو کہ پتہ نہیں کیا بنے گا، کبھی الگ کرنا پڑتا ہے ان کو، کبھی چھوڑنا پڑتا ہے، بڑے بھی ہو جائیں تو بچے ہی لگتے ہیں بچے، جب کبھی ان کا غم ستائے تو ہمیشہ یہی کیا کریں جو ام موسیٰ نے کیا تھا کہ اللہ کے حوالے کر دیا تھا، اور اللہ نے بھی اس کو اپنے نگرانی میں لے لیا۔ تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کی فکر ختم ہو جائیں گے۔ یاد رکھیے جب تک اولاد کا غم اور فکر اور پریشانی ختم نہیں ہوتی یا کم نہیں ہوتی، انسان کچھ کر نہیں سکتا۔ بہت اچھی اچھی ٹیلنٹڈ لڑکیاں ہوتی ہیں، ایک بچہ ہوتا ہے سارا کام بھول کے، سب کچھ چھوڑ کے اسی کے اندر ہی فوکس کرتی ہیں، وہ ان کی زندگی کا محور و مرکز بن جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، بچوں کی تعلیم، تربیت، ان کو ان کا حق دینا سب ٹھیک ہے، لیکن اللہ کے بھی کچھ حقوق ہیں، اللہ کے دوسرے بندوں کے بھی کچھ حقوق ہیں۔ اللہ نے ہمیں کسی اور کام کے لیے بھی پیدا کیا ہے، تو بچے اس میں رکاوٹ تو نہیں ہونے چاہیے، یہ بچوں کا عذر بہانہ تو نہیں بنا لینا چاہیے۔ تو بہرحال بچوں کو انسان
اللہ کی نگرانی میں دے دے کہ اللہ تو حفاظت کر، تیرے حوالے، تیری امان میں. اور یاد رکھیے کہ جو اللہ کے حوالے کرتے ہیں نا، اپنی کوئی تدبیر اور اپنے پورے کام کر کے اس کے بعد یہ نہیں کہ لاپرواہی غفلت سے سستی کے مارے کا اللہ مجھ سے تو نہیں ہوتا تو ہی سنبھال لے ان کو، نہیں. اپنی ساری ذمہ داری پوری کرنے کے بعد بھی ہمیں فکر رہتا ہے، اس فکر اور ہم کو دور کرنے کے لیے کہ اب یہ تیرے حوالے، تو جانتا ہے میں نہیں جانتا. تو اس کا فائدہ پھر کیا ہوتا ہے کہ انسان اپنے اصل مقصد پہ زیادہ فوکس کر سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بھی ایسے بندے کے گمان کو پھر توڑتا نہیں. اور یاد رکھیے اللہ کی نگرانی ہماری نگرانی سے بہت بہتر، اس کی حفاظت ہماری حفاظت سے کہیں اعلیٰ ہے، اس کی تربیت ہماری تربیت سے کہیں بہترین ہے، تاکہ تو میری نگرانی میں پالا جائے. یاد کر جب کہ تیری بہن چل رہی تھی، پھر جا کر کہتی ہے میں تمہیں اس کا پتہ دوں جو اس بچے کی اچھی طرح پرورش کرے، کیونکہ موسیٰ کسی کا دودھ نہیں پی رہے تھے. اس طرح ہم نے تجھے پھر تیری ماں کے پاس پہنچا دیا تاکہ اس کی آنکھ کی ٹھنڈک رہے اور وہ رنجیدہ نہ ہو، غمگین نہ ہو. اور یہ بھی یاد کر کہ تو نے ایک شخص کو قتل کر دیا تھا، ہم نے تجھے اس پھندے سے نکالا اور تجھے مختلف آزمائشوں سے گزارا، جیسے ابراہیم علیہ السلام کو مختلف آزمائشوں سے گزارا، جیسے مریم علیہ السلام کو آزمائش سے گزارا، جیسے یوسف علیہ السلام کو آزمائشوں سے گزارا. یاد رکھیے اگر کہیں بھی زندگی میں آزمائشیں اور رکاوٹیں اور تکلیف اور پریشانیاں ہیں، فیوریبل حالات نہیں، تو بہترین گمان رکھیے اپنے رب سے کہ وہ ضرور اس میں سے کوئی خیر نکالنے والا ہے. وہ مجھے کسی خاص کام کے لیے تیار کر رہا ہے، وہ مجھے مضبوط کر رہا ہے، وہ مجھے تنہا نہیں چھوڑے گا. اور تو مدین کے لوگوں میں کئی سال ٹھہرا رہا، پھر اب ٹھیک اپنے وقت پر تو آ گیا. ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہوتا ہے، یہ ہے وقت کہ اب تو اس مشن کے لیے کام کرے جس کے لیے میں نے تجھے ان آزمائشوں سے گزارا. میں نے تجھے اپنے کام کا بنا لیا. وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي، اس سے بڑی کوئی سعادت یہ جملہ دل میں کھب جاتا ہے کہ کسی کو اللہ اپنے کام کے لیے چن لے اور اپنے کام کا بنا لے، گھڑ کے تپا کے مشکلات سے گزار کے این وہ فٹ ہو جائے. وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي اذْهَبْ أَنْتَ وَأَخُوكَ بِآيَاتِي. اب آپ دیکھیں کہ ہارون پر وہ مشکلات نہیں آئیں، انہی کے بھائی تھے. اگر موسیٰ علیہ السلام یہی کمپیئر کرتے رہے میرے بھائی کے ساتھ تو یہ نہیں اور میرے ساتھ کیوں ہو رہا ہے، ان کے ساتھ تو ایسا نہیں اور ویسے. عموماً کیا ہوتا ہے خاندانی زندگی میں، میری بہن کی شادی تو بہت اچھی جگہ ہوگی اور اس کے تو سسرال والے اتنے اچھے ہیں اور اس پر تو کوئی مشکل ہے ہی نہیں. کچھ دن پہلے خاتون کا مجھے فون آیا تو اپنے شوہر کی شکایت کر رہی تھی. میں نے کہا کہ دیکھیے اس کو بہت بڑا مسئلہ نہ بنائے، زندگی میں اور بھی بہت کچھ کرنے والا ہوتا. وہ کئی دن سے ناراض تھی کہ میری طبیعت خراب ہے اور میرے شوہر نے مجھے نہیں پوچھا. میں نے کہا اٹس ناٹ اے بگ ایشو، اس سے بھی بڑے مسائل ہوتے ہیں زندگی، اس کو چھوڑ دے سوچنا. کہتی نہیں، میری بہنوں کے شوہر بہت اچھے ہیں اور وہ ان کا ہر خیال رکھتے ہیں، میرے شوہر مجھے نہیں پوچھتے، بس یہ چیز مجھے غم میں گھلاتی رہتی ہے. میں نے کہا آپ نے اپنے لیے خود ہی غم پالا ہوا ہے، اس کے معلوم نہیں کیا مسائل، اور ہر ایک کی اپنی نیچر ہوتی ہے. ہمیں سمجھ جانا چاہیے اس کی نیچر ایسے ہی ہے، بس ختم. انڈرسٹینڈ کر کے اور اپنا حساب اپنے آپ کو گلا ڈالے، مار ڈالے. وہاں آپ لوگوں کی پرسنالٹیز، نفسیات ان کے اندر کو نہیں تبدیل کر سکتے، اپنے آپ کو ایڈجسٹ کریں، ایڈجسٹمنٹس کریں. anyway تو یہاں بھی آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو، جیسے ہیرے کی چمک اس وقت زیادہ ہوتی ہے جب اس کے کٹ زیادہ ہوتے ہیں، ہر طرف پھر چمک جاتی ہے اس کی. اور تو مدین کے لوگوں میں کئی سال ٹھہرا رہا، پھر اب ٹھیک اپنے وقت پر آ گیا. اے موسیٰ میں نے تجھے اپنے کام کا بنا لیا. اللہ ہمیں بھی اپنے کام کا بنایا. جا تو اور تیرا بھائی میری نشانیوں کے ساتھ، اور دیکھو تم میری یاد میں کمی نہ کرنا، میری یاد میں نہیں کمی کرنا. بعض اوقات ہم دین کا کام کرنے لگتے ہیں اور اللہ ہی کو بھول جاتے ہیں، اسی کے ذکر کو چھوڑ دیتے ہیں. پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر فرسٹریشن ہوتی ہے کیونکہ شیطان پیچھے پڑ جاتا ہے. تو اللہ کی یاد ایک قلعے کی طرح ہوتی ہے. اللہ کی کتاب سے واسطہ رکھنا، ذکر اذکار تسبیحات کرنا، کہ شیطان پیچھے لگا رہتا ہے. اور ذکر کیا ایک قلعہ ہے جس میں آپ اندر آ کے محفوظ ہو جاتے ہیں اور آپ جمے رہتے ہیں اپنے مشن پر. جاؤ تم دونوں فرعون کے پاس کہ وہ سرکش ہو گیا ہے. فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، کہ بات نرمی سے کرنا. پھر کلام پہ بات نرمی سے کرنا. میرے دشمن کے ساتھ تم نرمی سے بات کرنا. لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ، فرعون بھی ہو سکتا ہے سیدھا ہو جائے اگر تم نے بات اچھے سے کی. یہ ایک بہت بڑا اصول ہے. دشمن کو آپ نرمی سے ہی جیت سکتے ہیں، شاید کہ وہ نصیحت قبول کرے یا ڈر جائے. اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کی نصیحت قبول کریں اور اللہ سے ڈرنے والے بنیں تو نرمی اختیار کیجئے، پیار سے بات کیجئے. پیار سے دل موم ہوتے ہیں. ہم نصیحت کو ڈنڈے کی طرح مارنے لگتے ہیں دوسرے کے سر پہ. دونوں نے عرض کیا پروردگار ہمیں اندیشہ ہے کہ وہ ہم پہ زیادتی کرے گا یا پل پڑے گا، سرکشی کرے گا. ڈر لگ رہا ہے ہم کو ادھر جاتے ہوئے. قال لا تخافا، فرمایا مت ڈرو، میں تمہارے ساتھ ہوں، سب کچھ سن رہا ہوں اور دیکھ رہا ہوں.
جاؤ جاؤ اس کے پاس اور کہو کہ ہم تیرے رب کے بھیجے ہوئے ہیں، بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ جانے کے لیے چھوڑ دو، آزاد کر دو، تاکہ وہ اپنی عبادت آزادی سے کر سکیں اور اپنا کام کریں اور ان کو تکلیف نہ دو۔ ہم تیرے پاس تیرے رب کی نشانی لے کر آئے ہیں، اور سلامتی ہے اس کے لیے جو راہ راست کی پیروی کرے۔ ہم کو وحی سے بتایا گیا ہے کہ عذاب ہے اس کے لیے جو جھٹلائے اور منہ موڑے۔ دیکھیے پیغام کس طرح دے رہے ہیں، کیا پیغام ہے۔ پہلے اپنا تعارف کراتے ہیں، ہم رسول ہیں تیرے رب کے، پھر مقصد بتاتے ہیں کس لیے آئے، ٹو دا پوائنٹ، بنی اسرائیل کو ساتھ بھیج دیں۔ نمبر 2، ان کو تنگ نہ کیا کریں۔ نمبر 3، ہم آپ کے لیے بھی نشانی لائے ہیں کہ آپ بھی اللہ کی بات قبول کر لیں، اور جو قبول کر لے ہدایت کی بات اس کے لیے سلامتی سلامتی ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ جو نہیں قبول کرے گا، جھٹلائے گا، منہ موڑے گا، اس کے لیے عذاب بھی ہے۔ دیکھیے کسی کو یہ بتانا تو بہت آسان ہے کہ آپ کو فائدہ ہے اس کام میں، لیکن یہ بتانا کہ نہیں کیا تو مشکل بھی ہوگی، یہ بڑے حوصلے کی بات ہے۔ اور وہ فرعون کے سامنے جا کے کہنا، قال فمن ربکما یا موسیٰ، فرعون نے کہا اچھا تو پھر تم دونوں کا رب کون ہے موسیٰ؟ فرعون اب پوچھتا ہے۔ دیکھیے ویسے حیرت ہوتی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ اگر کسی کو بچانا چاہتا ہے تو وہ فرعون کے دربار سے گھوم پھر کے آ جاتے ہیں اور ان کو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ حالانکہ کیا مشکل، 2 ہی تھے نا، موسیٰ اور ہارون، پوری فوج تھی فرعون کے ساتھ، ایک اشارہ کرتا پکڑو ان کو لے جاؤ، بات ختم ہو جاتی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں میں ساتھ ہوں، سن رہا ہوں، دیکھ رہا ہوں، کچھ نہیں بگاڑیں گے، جاؤ میسج دو۔ اور وہ جاتے ہیں اور وہاں جا کے بات کرتے ہیں، اور پھر وہ بھی بات کرتا ہے، اور کیا بحث مباحثہ اور ہٹ دھرمی کی باتیں۔ پوچھتے تمہارا رب کون ہے موسیٰ؟ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو اس کی ساخت بخشی۔ دعویٰ کے لیے اللہ کی کریشن پر غور و فکر ضروری ہے، اور لوگوں کو اس کی طرف بلائیں کہ وہ دیکھو وہ کس نے بنایا۔ اسی لیے سورۃ النحل اور ابراہیم اور ان صورتوں میں جہاں بہت زیادہ اللہ کی نعمتوں کا، نشانیوں کا ذکر کیا گیا، وہاں آخری میسج کیا ہے؟ کنوے دا میسج، کیونکہ لوگوں کو اللہ کی کریشن کے تھرو اللہ سے جوڑیں۔ صرف قرآن کی آیتیں نہیں، کائنات کی آیات بھی دکھائیں، جس نے ہر چیز کو اس کی ساخت بخشی، پھر اس کو راستہ بتایا۔ فرعون بولا اور پہلے کی جو نسلیں گزر چکی ہیں ان کی پھر کیا حالت تھی؟ یعنی موسیٰ تو آج آیا، تیرے پہلے سے جو لوگ گزر چکے وہ سارے عذاب میں ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ایسے ہی کوسچن لوگ پھر آپ سے کرتے ہیں۔ اب مثلا اگر آپ کس سے کہیں کہ قرآن پڑھو گا، ہمارے ماں باپ تو نہیں پڑھتے تھے، اس کا مطلب انہوں نے نہیں پڑھا تو جہنم میں جائیں گے، تو ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم پڑھیں۔ بہترین جواب دیا، کہا علمھا عند ربی فی کتاب، اس کا علم میرے رب کے پاس ایک کتاب میں، لا یضل ربی ولا ینسا، میرا رب نہ چکتا ہے نہ بھولتا ہے، صحیح ڈیسیژن لیتا ہے۔ وہی جس نے تمہارے لیے زمین کا فرش بچھایا اور اس میں تمہارے چلنے کو راستے بنائے اور اوپر سے پانی برسا دیا، پھر اس کے ذریعے سے مختلف اقسام کی پیداوار نکالی، کھاؤ اور اپنے جانوروں کو بھی چراؤ، یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ہیں عقل رکھنے والوں کے لیے۔ اسی زمین سے ہم نے تم کو پیدا کیا ہے، اسی میں ہم تمہیں واپس لے جائیں گے اور اسی سے ہم تم کو دوبارہ نکالیں گے۔ ہم نے فرعون کو اپنی سب ہی نشانیاں دکھائیں، مگر وہ جھٹلائے چلے گیا اور نہ مانا۔ کہنے لگا اے موسیٰ، کیا تو ہمارے پاس اس لیے آیا ہے کہ اپنے جادو کے زور سے ہم کو ہمارے ملک سے نکال باہر کرے؟ حالانکہ سب کو پتا ہے کہ کسی کو جادو کے زور سے کہیں سے نہیں نکال سکتے۔ اچھا ہم بھی تیرے مقابلے میں ویسا ہی جادو لاتے ہیں، طے کر لے کب اور کہاں مقابلہ کرنا ہے، نہ ہم اس قرارداد سے پھریں گے نہ تم پھرنا، کھلے میدان میں سامنے آ جا۔ موسیٰ نے کہا جشن کا دن طے ہوا اور دن چڑھے لوگ جمع ہوں۔ فرعون نے پلٹ کر اپنے سارے ہتھ کنڈے جمع کیے اور مقابلے میں آ گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے عین موقع پر گروہ مقابل کو مخاطب کر کے کہا شامت کے مارو، جھوٹی تہمتیں اللہ پہ مت باندھو، ورنہ ایک سخت عذاب سے تمہارا ستیہ ناش کر دے گا۔ جھوٹ جس نے بھی گھڑا وہ نامراد ہوا۔ وہاں بھی موسیٰ علیہ السلام ایسے ہی دیتے، دعویٰ کا کام کرتے ہیں۔ یہ سن کر ان کے درمیان اختلاف رائے ہو گیا، جادوگروں کے درمیان۔ وہ چپ کے باہم مشورے کرنے لگے۔ آخرکار کچھ لوگوں نے کہا یہ دونوں تو محض جادوگر ہیں، ان کا مقصد ہے اپنے جادو کے زور سے تم کو تمہاری زمین سے بے دخل کر دیں اور تمہارے مثالی طریقے زندگی کا خاتمہ کر دیں۔ اس دور میں بھی لوگوں کو فکر کیا تھی کہ ان کا لائف سٹائل تبدیل نہ ہو جائے۔ آج بھی لوگوں کو مشکل کیا ہوتی ہے؟ حجاب سے کیوں مشکل ہے؟ دیکھیے لاکھوں اور کروڑوں کی آبادی میں کتنے لوگ حجاب پہنتے ہیں، اور ان میں سے بھی کتنے نقاب پہنتے ہیں۔ ان کے نقاب پہننے سے کس کا نقصان ہو رہا ہے؟ لیکن کیوں نقاب بین کیا جا رہا ہے؟ کیونکہ یہ ہمارے کلچر کو تبدیل کر رہا ہے، یہ ہمارے کلچر کے لیے تھریٹ ہے۔ طریقتکم المثلی، ہماری مثالی آئیڈیل بہترین طرز زندگی کے لیے یہ ایک چیلنج ہے۔ ورنہ کیا ہے، عرصے سے لوگ نقاب پہن رہے ہیں اور نقاب پہن رہے اور کام کر رہے ہیں اور آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں، پرامن طریقے سے رہ رہے ہیں۔ یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ ہے؟ گنتی کے چند لوگ، ان کو ٹالریٹ نہیں کیا جا پا رہا۔ تو اصل بات کیا ہے کہ ایمان جو ہوتا ہے نا، وہ چاہے تھوڑا سا بھی ہو، ہزاروں پہ بھاری ہوتا ہے۔
نیکی تھوڑی سی بھی بدی کے مقابلے کے لیے کافی ہوتی ہے۔ تو فرعون کو پریشانی ہوئی کہ ہمارا ان مولویوں کے آنے سے ہمارا سارا کلچر تبدیل ہو جائے گا، اپنی ساری تدبیریں آج اکٹھی کر لو اور ایکا کر کے میدان میں آؤ، بس یہ سمجھ لو کہ آج جو غالب رہا وہی جیت گیا۔ جادوگر بولے موسیٰ تم پھینکتے ہو یا پہلے ہم پھینکیں؟ موسیٰ نے کہا نہیں تم ہی پھینکو۔ یکایک ان کی رسیاں اور ان کی لاٹھیاں ان کے جادو کے زور سے موسیٰ کو دوڑتی ہوئی محسوس ہونے لگی، اور موسیٰ اپنے دل میں ڈر گیا۔ انسان تھے نا۔ ہم نے کہا مت ڈر، تو ہی غالب رہے گا۔ اللہ نے ساتھ ہی ہمت بندھائی، پھینک جو کچھ تیرے ہاتھ میں ہے، ابھی ان کی ساری بناوٹی چیزوں کو نگلے جاتا ہے۔ یہ جو کچھ بنا کر لائے تو جادوگر کا فریب ہے۔ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى، اور جادوگر کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا، خواہ کسی شان سے آئے، جتنا مرضی زور لگائے۔ آخر کو یہی ہوا کہ سارے جادوگر سجدے میں گرا دیے گئے اور پکار اٹھے، مان لیا ہم نے ہارون اور موسیٰ کے رب کو، کیونکہ وہ اپنے فن کے ماہر تھے نا۔ انہیں سمجھ آ گئی کہ جس سے مقابلہ ہے یہ جادو نہیں۔ فرعون نے کہا تم ایمان لے آئے قبل اس کے کہ میں تمہیں اس کی اجازت دیتا؟ کس طرح تدبیر الٹی پڑی اس کی۔ اللہ دشمنوں کی چالوں کو کیسے حقارت کرتا ہے۔ جن کے بھروسے پہ مقابلہ کرنے چلا گا وہی بے وفا ہو گئے۔ معلوم ہوا کہ یہ تمہارا گرو ہے جس نے تمہیں جادوگری سکھائی ہے۔ اب بلیم کرنے پہ اتر آیا۔ اچھا اب میں تمہارے ہاتھ پاؤں مخالف سمتوں سے کٹواؤں گا اور کھجور کے تنوں پر تم کو سولی دے دوں گا، پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ ہم دونوں میں سے کس کا عذاب زیادہ سخت اور دیر پا ہے۔ کیونکہ اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام نے عذاب کی بات کی اور اب فرعون نے کی، کہا کہ تم موسیٰ کے عذاب سے ڈرتے ہو یا پھر میرے سے ڈرتے ہو؟ جادوگروں نے جواب دیا قسم ہے اس ذات کی جس نے ہمیں پیدا کیا، یہ ہرگز نہیں ہو سکتا کہ ہم روشن نشانیاں سامنے آنے کے بعد بھی صداقت پر تجھے ترجیح دیں۔ تو جو کچھ کرنا چاہے کر لے، تو زیادہ سے زیادہ بس اسی دنیا کی زندگی کا فیصلہ کر سکتا ہے۔ ہم تو اپنے رب پر ایمان لے آئے تاکہ وہ ہماری خطائیں معاف کر دے، تو بس زیادہ سے زیادہ اسی دنیا کی زندگی کا فیصلہ کر سکتا ہے۔ ہم تو اپنے رب پر ایمان لے آئے تاکہ وہ ہماری خطائیں معاف کر دے اور اس جادوگری سے جس پر تو نے ہمیں مجبور کیا تھا درگزر فرمائے۔ اللہ ہی اچھا ہے اور وہی باقی رہنے والا ہے۔ انہ من یأت ربہ مجرما فإن لہ جہنم لا يموت فیہا ولا یحیا۔ حقیقت یہ ہے کہ جو مجرم بن کر اپنے رب کے حضور حاضر ہوگا اس کے لیے جہنم ہے جس میں نہ وہ جیے گا نہ مرے گا، جل جل کے بھی مریں گے نہیں۔ اور جو اس کے حضور مومن کی حیثیت سے حاضر ہوگا جس نے نیک عمل کیے ہوں گے، ایسے سب لوگوں کے لیے بلند درجے ہیں، سدا بہار باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ جزا ہے اس شخص کی جو پاکیزگی اختیار کرے۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام پر وحی کی کہ اب راتوں رات میرے بندوں کو لے کر چل پڑ اور ان کے لیے سمندر میں سے سوکھی سڑک بنا لے، تجھے کسی کے تعاقب کا ذرا خوف نہ ہو اور نہ سمندر کے بیچ سے گزرتے ہوئے ڈر لگے۔ پیچھے سے فرعون اپنے لشکر لے کر پہنچا اور پھر سمندر ان پہ چھا گیا جیسا کہ چھا جانے کا حق تھا، پوری طرح پانی نے ان کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ فرعون نے اپنی قوم کو گمراہی کیا تھا، کوئی صحیح رہنمائی نہیں کی تھی، کوئی اچھا لیڈر نہیں تھا۔ یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، ہم نے تم کو تمہارے دشمن سے نجات دی اور طور کی دائیں جانب تمہاری حاضری کے لیے وقت مقرر کیا اور تم پر من و سلوہ اتارا۔ کھاؤ ہمارا دیا ہوا پاک رزق اور اسے کھا کر سرکشی نہ کرو، ورنہ تم پر میرا غضب ٹوٹ پڑے گا، اور جس پر میرا غضب ٹوٹا وہ پھر گر کر ہی رہا۔ البتہ جو توبہ کر لے اور ایمان لے آئے اور نیک عمل کرے پھر سیدھا چلتا رہے، اس کے لیے میں بہت درگزر کرنے والا ہوں۔ اور کیا چیز تمہیں اپنی قوم سے پہلے لے آئی اے موسیٰ؟ یعنی جب اللہ نے ملاقات کا وقت مقرر کیا تو اس وقت ان کو قوم آ رہی تھی، لیکن موسیٰ علیہ السلام تیز تیز چلتے ہوئے آگے بڑھ گئے۔ اس نے عرض کیا بس وہ میرے پیچھے ہی آ رہے ہیں، میں جلدی کر کے تیرے حضور آ گیا ہوں اے میرے رب، تاکہ تو مجھ سے خوش ہو جائے۔ ہمیں بھی سوچنا چاہیے کہ کیا نیکی کے کاموں میں ہم بھی دوسروں سے آگے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ فرمایا اچھا تو سنو، ہم نے تمہارے پیچھے تمہاری قوم کو آزمائش میں ڈال دیا اور سامری نے انہیں گمراہ کر ڈالا۔ موسیٰ سخت غصے اور رنج کی حالت میں اپنی قوم کی طرف پلٹا، جا کر اس نے کہا اے میری قوم کے لوگو، کیا تمہارے رب نے تم سے اچھے وعدے نہیں کیے تھے؟ کیا تمہیں دل لگ گئے؟ یا تم اپنے رب کا غضب ہی اپنے اوپر لانا چاہتے تھے کہ تم نے مجھ سے وعدہ خلافی کی؟ انہوں نے جواب دیا ہم نے آپ سے وعدہ خلافی کچھ اپنے اختیار سے نہیں کی، معاملہ یہ ہوا کہ لوگوں کے زیورات کے بوجھ سے ہم لد گئے تھے اور ہم نے بس اس کو پھینک دیا تھا۔ پھر اسی طرح سامری نے بھی کچھ ڈالا اور ان کے لیے بچڑے کی ایک مورت بنا کر نکال لایا جس میں سے بیل کی آواز نکلتی تھی۔ لوگ پکار اٹھے یہی ہے تمہارا خدا اور موسیٰ کا خدا۔ موسیٰ اسے بھول گیا، کیا وہ دیکھتے نہ تھے کہ نہ وہ ان کی بات کا جواب دیتا ہے
اور نہ ان کے نفع نقصان کا کچھ اختیار رکھتا ہے۔ ہارون موسیٰ کے آنے سے پہلے ہی ان سے کہہ چکا تھا، لوگوں تم اس وجہ سے فتنے میں پڑ گئے ہو، تمہارا رب تو رحمان ہے، بس تم میری پیروی کرو، میری ہی بات مانو۔ مگر انہوں نے اس سے کہہ دیا کہ ہم تو اسی کی پرستش کرتے رہیں گے جب تک کہ موسیٰ واپس نہ آ جائے۔ موسیٰ علیہ السلام قوم کو ڈانٹنے کے بعد ہارون کی طرف پلٹے اور بولے، ہارون، جب تم نے دیکھا تھا کہ یہ گمراہ ہو رہے ہیں تو کس چیز نے تمہارا ہاتھ پکڑا تھا کہ میرے طریقے پر عمل نہ کرو؟ کیا تم نے میرے حکم کی خلاف ورزی کی؟ ہارون نے جواب دیا، میری ماں کے بیٹے، میری داڑھی نہ پکڑ، میرے سر کے بال نہ کھینچ، مجھے اس بات کا ڈر تھا کہ تو آ کر کہے گا کہ تم نے بنی اسرائیل میں پھوٹ ڈال دی اور میری بات کا پاس نہ کیا۔ تو آپ دیکھیں کہ اتحاد کی کتنی زیادہ اہمیت ہے کہ بعض چیزوں کو انسان دیکھتا بھی کہ بہت اچھی نہیں، پھر بھی ان پہ صبر کرتا ہے تاکہ لوگوں کے اندر اختلاف اور پھوٹ نہ ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اور سامری تیرا کیا معاملہ ہے؟ اس نے جواب دیا، میں نے وہ چیز دیکھی جو ان لوگوں کو نظر نہ آئی، بس میں نے رسول کے نقش قدم سے ایک مٹھی اٹھا لی اور اس کو ڈال دیا، میرے نفس نے مجھے کچھ ایسا ہی سجھایا۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ جبریل علیہ السلام کے گھوڑے کے قدموں کے نشان سے مٹی اٹھائی تھی، لیکن اب سامری کا قول ہے، معلوم نہیں اس نے کیا اٹھایا تھا اور کیا نہیں، لیکن بہرحال لوگوں کے لیے ایک فتنہ اور آزمائش بن گیا۔ قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس، موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اچھا تو جا، اب زندگی بھر تجھے یہی پکارتے رہنا ہے کہ مجھے نہ چھونا، مجھے نہ چھونا، ڈونٹ ٹچ می، وإن لك موعدا لن تخلف، اور تیرے لیے باس پرس کا ایک وقت مقرر ہے جو تجھ سے ہرگز نہ ٹلے گا، اور دیکھ اپنے اس خدا کو جس پر تو لیجا ہوا تھا، اب ہم اسے جلا ڈالیں گے اور ریزہ ریزہ کر کے دریا میں بہا دیں گے، بالکل اس کا نشان مٹا دیں گے۔ لوگو، تمہارا خدا تو بس ایک ہی اللہ ہے جس کے سوا اور کوئی خدا نہیں ہے، ہر چیز پر اس کا علم حاوی ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس طرح ہم پچھلے گزرے ہوئے حالات کی خبریں تم کو سناتے ہیں، اور ہم نے خاص اپنے ہاں سے تم کو ایک ذکر نصیحت عطا کیا ہے۔ وَقَدْ آتَيْنَاكَ مِن لَّدُنَّا ذِكْرًا مَنْ أَعْرَضَ عَنْهُ فَإِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وِزْرًا، جو کوئی اس سے منہ موڑے گا، کس سے؟ قرآن سے، ذکر سے، کیا ہوگا اس کا انجام؟ فَإِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وِزْرًا، وہ قیامت کے دن سخت بار گناہ اٹھائے گا، اور ایسے سب لوگ ہمیشہ اس کے وبال میں گرفتار رہیں گے، اور قیامت کے دن ان کے لیے بڑا تکلیف دہ بوجھ ہوگا۔ اس دن جب کہ سور پھونکا جائے گا اور ہم مجرموں کو اس حال میں گھیر لائیں گے کہ ان کی آنکھیں دہشت کے مارے پتھرائی ہوئی ہوں گی، آپس میں چپ کے کہیں گے کہ دنیا میں مشکل ہی سے تم نے کوئی 10 دن گزارے ہوں گے، لمبی لمبی زندگی 10 دن۔ ہمیں خوب معلوم ہے کہ وہ کیا باتیں کر رہے ہوں گے۔ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ اس وقت ان میں سے جو زیادہ زیادہ محتاط اندازہ لگانے والا ہوگا وہ کہے گا، نہیں، تمہاری زندگی یعنی دنیا کی زندگی بس ایک دن کی زندگی تھی۔ یہ لوگ تم سے پوچھتے ہیں کہ آخر اس دن یہ پہاڑ کہاں چلے جائیں گے؟ کہو، میرا رب ان کو دھول بنا کر اڑا دے گا اور زمین کو ایسا ہموار چٹیل میدان بنا دے گا کہ اس میں تم کوئی بل اور سلوٹ نہ دیکھو گے۔ اس روز سب منادی کی پکار پر سیدھے چلے آئیں گے، کوئی ذرا اکڑ نہ دکھا سکے گا، یعنی قیامت کے دن، اور آوازیں رحمان کے آگے دب جائیں گی، ایک سرسراہٹ کے سوا تم کچھ نہ سنو گے۔ اس روز شفاعت کارگر نہ ہوگی الا یہ کہ کسی کو رحمان اس کی اجازت دے اور اس کی بات سننا پسند کرے۔ وہ لوگوں کا اگلا پچھلا سب حال جانتا ہے اور دوسروں کو اس کا پورا علم نہیں ہے۔ لوگوں کے سر اس دن حی قیوم کے آگے جھک جائیں گے۔ نامراد ہوگا وہ جو اس وقت کسی ظلم کا بارے گناہ اٹھائے ہوئے ہو، اور کسی ظلم یا حق تلفی کا خطرہ نہ ہوگا اس شخص کو جو نیک عمل کرے اور اس کے ساتھ وہ مومن بھی ہو۔ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اسی طرح ہم نے اسے قرآن عربی بنا کر نازل کیا ہے اور اس میں طرح طرح سے تنبیہات کی ہیں، شاید کہ لوگ کجروی سے بچیں یا ان میں کچھ ہوش کے آثار اس کی بدولت پیدا ہوں۔ بس بالا و برتر ہے اللہ، بادشاہ حقیقی۔ اور دیکھو، قرآن پڑھنے میں جلدی نہ کیا کرو جب تک کہ تمہاری طرف اس کی وحی تکمیل کو نہ پہنچ جائے، اور دعا کرو وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، کہ اے پروردگار مجھے مزید علم عطا کر۔ ہم نے اس سے پہلے آدم کو ایک حکم دیا تھا مگر وہ بھول گیا اور ہم نے اس میں عزم نہ پایا۔ یاد کرو وہ وقت جب کہ ہم نے فرشتوں سے کہا تھا کہ آدم کو سجدہ کرو تو وہ سب سجدہ کر گئے مگر ابلیس تھا کہ انکار کر بیٹھا۔ اس پر ہم نے آدم سے کہا کہ دیکھو، یہ تمہارا اور تمہاری بیوی کا دشمن ہے، ایسا نہ ہو کہ یہ تمہیں جنت سے نکلوا دے اور تم مصیبت میں پڑ جاؤ۔ یہاں تو تمہیں یہ آسائشیں حاصل ہیں کہ نہ بھوکے ننگے رہتے ہو، نہ پیاس اور دھوپ تمہیں ستاتی ہے۔ لیکن شیطان نے ان کو پھسلا دیا، کہنے لگا، آدم، بتاؤں تمہیں وہ درخت
جس سے ابدی زندگی اور لازوال سلطنت حاصل ہوتی. یعنی ایک سسپینس کریٹ کیا. تم جاننا چاہتے ہو؟ یو وانٹ ٹو نو؟ ڈو یو نو کہ وہ کون سا ہے؟ تو جب کوئی کہتا ہے نا ڈو یو نو، تو کہتے ہیں نو وٹ، تو پھر وہ کہتے نہیں میں نہیں بتاتا. نہیں بتاؤ، تم ضرور بتاؤ گے مجھے. نہیں وہ ٹھیک نہیں ہے بتانا. نہیں پھر بھی بتانا ہے. ہم تجسس سے زوری زبردستی پوچھتے ہیں. تو کہتے ہیں کیا تمہیں معلوم ہے میں بتاؤں وہ درخت جس کا پھل کھانے سے کبھی بوڑھے نہیں ہوتے، زندگی نہیں جاتی اور سلطنت نہیں جاتی؟ آخرکار دونوں میاں بیوی اس درخت کا پھل کھا گئے. نتیجہ یہ ہوا کہ فوراً ہی ان کے سطر ایک دوسرے کے آگے کھل گئے، لباس اتر گئے. دونوں اپنے آپ کو جنت کے پتوں سے ڈھانکنے اور چھپانے لگے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ حیا کا جذبہ ایک فطری جذبہ انسان کے اندر. اور آپ دیکھیے سولوشن، ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے نہیں بیٹھ گئے کہ اچھا کپڑے نہیں اب کیا کریں. آدم نے اپنے رب کی نافرمانی کی اور راہ راست سے بھٹک گئے. پھر اس کے رب نے اسے چن لیا اور اس کی توبہ قبول کر لی اور اسے ہدایت بخشی اور فرمایا تم دونوں فریق یعنی انسان اور شیطان یہاں سے اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو. اب اگر میری طرف سے کوئی ہدایت تمہیں پہنچے تو جو کوئی میری اس ہدایت کی پیروی کرے گا نہ وہ بھٹکے گا نہ بدبختی میں مبتلا ہوگا. ومن اعرض عن ذکری، اور جو میرے ذکر سے منہ موڑے گا یعنی قرآن سے، اس کتاب سے، اس کا انجام کیا ہے؟ فإن لہ معیشۃ ضنکا، اس کے لیے دنیا میں زندگی تنگ کر دوں گا، سب کچھ ہوتے ہوئے بھی اسے کمی کا احساس دوں گا، اور قیامت کے روز ہم اسے اندھا اٹھائیں گے. وہ کہے گا پروردگار دنیا میں تو میں آنکھوں والا تھا، بہت عقل مند تھا، یہاں مجھے اندھا کیوں اٹھایا؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا ہاں اسی طرح تو ہماری آیات کو جبکہ وہ تیرے پاس آئی تھی تو نے بھلا دیا تھا، اسی طرح آج تو بھلایا جا رہا ہے. جیسا عمل ویسی جزا. تم نے قرآن کو چھوڑ دیا، بھلا دیا، میں نے بھی تمہیں بھلا دیا. اس طرح ہم حد سے گزرنے والے اور اپنے رب کی آیات نہ ماننے والے کو دنیا میں بدلہ دیتے ہیں، اور آخرت کا عذاب زیادہ سخت اور زیادہ دیر پا ہے. پھر کیا ان لوگوں کو تاریخ کے اس سبق سے کوئی ہدایت نہ ملی کہ ان سے پہلے کتنی ہی قوموں کو ہم ہلاک کر چکے ہیں جن کی برباد شدہ بستیوں میں آج یہ چلتے پھرتے ہیں؟ در حقیقت اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سلیم رکھتے ہیں. اگر تیرے رب کی طرف سے ایک بات طے نہ کر دی گئی ہوتی اور مہلت کی ایک مدت مقرر نہ کی جا چکی ہوتی تو ضرور ان کا بھی فیصلہ چکا دیا جاتا. بس اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو باتیں یہ لوگ بناتے ہیں ان پر صبر کرو اور اپنے رب کی حمد و ثنا کے ساتھ اس کی تسبیح کرو. سورج نکلنے سے پہلے اور غروب ہونے سے پہلے اور رات کے اوقات میں بھی تسبیح کرو اور دن کے کناروں پر بھی، شاید کہ تم راضی ہو جاؤ اور نگاہ اٹھا کر بھی نہ دیکھو دنیاوی زندگی کی اس شان و شوکت کو جو ہم نے ان میں سے مختلف لوگوں کو دے رکھی ہے. وہ تو ہم نے انہیں آزمائش میں ڈالنے کے لیے دی ہے. دنیا جتنی بھی زیادہ ہے آزمائش اتنی ہی زیادہ ہے، اور تیرے رب کا دیا ہوا رزق حلال ہی بہتر اور پائندہ تر ہے، چاہے وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو. اپنے اہل و عیال کو نماز کی تلقین کرو، خود بھی اس کے پابند رہو. ہم تم سے کوئی رزق نہیں چاہتے، رزق تو ہم ہی تمہیں دیتے ہیں، اور انجام کی بھلائی تقوی ہی کے لیے ہے. اللہ کو بندوں سے کیا چاہیے؟ تقوی. اور بندے کس کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں؟ رزق کے. وہ کہتے ہیں کہ یہ شخص اپنے رب کی طرف سے کوئی نشانی معجزہ کیوں نہیں لاتا؟ اور کیا ان کے پاس اگلے صحیفوں کی تمام تعلیمات کا بیان واضح نہیں آ گیا؟ اگر ہم اس کے آنے سے پہلے ان کو کسی عذاب میں ہلاک کر دیتے تو پھر یہی لوگ کہتے کہ اے ہمارے پروردگار تو نے ہمارے پاس کوئی رسول کیوں نہ بھیجا کہ ذلیل و رسوا ہونے سے پہلے ہی ہم تیری آیات کی پیروی اختیار کر لیتے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے ہر ایک انجام کار کے انتظار میں ہے، بس اب منتظر رہو، ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کون سیدھی راہ چلنے والے ہیں اور کون ہدایت یافتہ ہیں. فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أَصْحَابُ الصِّرَاطِ السَّوِيِّ وَمَنِ اهْتَدَى. یہ فیصلہ کون کرے گا؟ اللہ کرے گا. بندے تو سب اپنے آپ کو ٹھیک ہی کہتے ہیں کہ جو ہم کر رہے ہیں اچھا ہی کر رہے ہیں، لیکن اصل بات یہ ہے کہ اچھا وہ ہے جس سے اللہ راضی ہو جائے، جس کے لیے وہ مردیہ کا خطاب پسند کر لے. راضیۃ مردیہ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم.